بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی ایک اہم سیاسی شخصیت کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ آج کل پاکستان میں ان کو مسٹر 10%، پاکستان کی سیاست کا گرو اور مفاہمت کے بادشاہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ آصف علی زرداری ایک بلوچ سندھی سیاستدان اور ذوالفقار علی بھٹو کے ابتدائی سیاسی ساتھیوں میں شامل حاکم علی زرداری کے بیٹے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد میر پور خاص ڈویژن کے پہلے میئر حاکم علی زرداری تھے۔ انہوں نے اپنی عملی سیاست کا آغاز 1962 سے کیا۔ اس سے پہلے وہ کئی سینما گھروں کے مالک تھے۔ حاکم زرداری کچھ فلموں کے پروڈیوسر بھی رہے۔ حاکم علی زرداری بڑا سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے آصف علی زرداری کو وحید مراد کی مووی سالگرہ میں چائلڈ کریکٹر بھی ملا۔ تب ان کی عمر 7 سال تھی۔ 1970 میں باچا خان کی پارٹی میدان بدر تھی تو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے آزادی کے بعد نواب شاہ کے پہلے MNA منتخب ہونے کا اعزاز بھی انہی کو جاتا ہے۔ حاکم علی زرداری کی 2 بیویاں تھیں جن میں ڈاکٹر زیری آرا اور بلقیس سلطانہ۔ ایک بیٹی پروفیسر ڈاکٹر عذرا پیجو جو کہ بہت کامیاب فزیشین اور آج کل بی اور زرداری کے ذاتی بجٹ سے بنی پاکستان کی نمبر 1 بزنس انسٹیٹیوٹ کی چانسلر کے ساتھ ساتھ MPA ہیں، اور دوسری بیٹی فریال تالپور جن کے ہاں اولاد نہ ہو سکی، اور بھائی آصف علی زرداری کے بچوں کی لیگل گارڈین بھی بنی، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں پارٹی امور بھی چلاتی رہیں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان کے گود لیے ہوئے بیٹے اویس مظفر ٹپی سیاست میں ایکٹیو مخالفوں کے تیروں کا شکار رہے۔ اکلوتے بیٹے آصف علی زرداری نے میٹرک کی بڑے لیڈر پیدا کرنے والی سینٹ پیٹرک کراچی اور انٹر پٹارو کیڈٹ کالج دادو سے کیا، جہاں ذوالفقار مرزا جیو کے شکیل الرحمان ان کے کلاس فیلو رہے۔ 1974 میں کیڈٹ کالج پٹارو سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری نے لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ بزنس نامی کسی ادارے میں بھی داخلہ لیا۔ آصف علی زرداری بچپن سے ہی یاروں کے یار سمجھے جاتے تھے۔ آصف علی زرداری پولو اور گھڑ سواری کے شوقین تھے۔ ان کی پولو ٹیم زرداری 4 کے نام سے جانی جاتی تھی۔ سیاست سے آصف علی زرداری کا سن 80 کے وسط تک دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بس ایک سراغ یہ ملتا ہے کہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں آصف علی زرداری نے بھی نواب شاہ میں صوبائی اسمبلی کے ایک نشست سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، مگر یہ کاغذات واپس لے لیے گئے۔ اسی زمانے میں آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ کے ایک وزیر سید کوڑل شاہ کے مشورے سے کنسٹرکشن کے کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالا، لیکن اس شعبے میں آصف زرداری صرف 2-2.5 برس تک متحرک رہے۔ 1987 آصف زرداری کے لیے سب سے فیصلہ کن سال تھا جب ان کی سوتیلی والدہ ٹمی بخاری اور بیگم نصرت بھٹو نے بینظیر بھٹو کے ساتھ آصف علی زرداری کا رشتہ طے کیا۔ 18 دسمبر 1987 کو ہونے والی یہ شادی کراچی کی یادگار تقریبات میں شمار ہوتی ہے، جس کا استقبالیہ امیر ترین علاقے کلفٹن کے ساتھ ساتھ غریب ترین علاقے لیاری کے ککڑی گراؤنڈ میں بھی منعقد ہوا، اور عمرہ کے شانہ بشانہ ہزاروں عام لوگوں نے بھی شرکت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بینظیر بھٹو اور ان کے لاکھوں سیاسی پرستاروں کے لیے یہ پہلی بڑی خوشخبری تھی۔
1988 میں جب بینظیر بھٹو برسر اقتدار آئیں تو آصف علی زرداری بھی وزیراعظم ہاؤس میں منتقل ہو گئے اور ان کی سیاسی زندگی باضابطہ طور پر شروع ہو گئی۔ 1990 میں بینظیر حکومت کی برطرفی کے بعد ہونے والے انتخابات میں وہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ 1993 میں وہ نگران وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری کی کابینہ میں وزیر بنے۔ پھر بینظیر بھٹو کے دوسرے دور میں رکن قومی اسمبلی اور وزیر ماحولیات اور سرمایہ کاری رہے۔ وہ 1997 سے 99 تک سینٹ کے رکن بھی رہے۔ 1990 سے 2004 تک کے 14 برس آصف زرداری کی زندگی سب سے ہنگامہ خیز سال ہے۔ بینظیر بھٹو کے پہلے دور میں ان پر کرپشن کے الزامات لگنے شروع ہوئے اور ان پر مسٹر 10% کا خطاب چپکانے کی کوشش کی گئی۔ 5 نومبر 1996 کو دوسری حکومت بینظیر حکومت کی برطرفی کے بعد آصف علی زرداری کا نام مرتضیٰ بھٹو قتل کیس میں بھی آیا۔ نواز شریف حکومت کے دوسرے دور میں ان پر اسٹیل مل کے سابق چیئرمین سجاد حسین اور سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس نظام احمد کے قتل اور منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہونے کا بھی الزام ہے۔ سوئس کمپنی SGS کو ٹیکنہ دبئی کی ARY گولڈ کمپنی سے سونے کی درآمد، ہیلی کاپٹروں کی خریداری، پولیس ٹریکٹروں کی خریداری اور فرانسیسی میراج طیاروں کی ڈیل میں کمیشن لینے، برطانیہ میں راک وڈ اسٹریٹ خریدنے، سوئس بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ اور اسپین میں آئل فار فوڈ اسکینڈل سمیت متعدد کیسز ان پہ بنائے گئے۔ اس طرح کی فہرستیں بھی جاری ہوئیں کہ آصف علی زرداری نے حیدرآباد، نواب شاہ اور کراچی میں کئی ہزار ایکڑ قیمتی زرعی اور کمرشل اراضی خریدیں، 6 شوگر ملوں میں حصے لیے، برطانیہ میں 9، امریکہ میں 9، بیلجیم اور فرانس میں 2 اور دبئی میں کئی پروجیکٹس میں مختلف ناموں سے سرمایہ کاری کی، جبکہ اپنی پراسرار دولت کو چھپانے کے لیے سمندر پار کوئی 24 فرنٹ کمپنیاں بھی تشکیل دیں۔ غلام اسحاق خان سے لے کر نواز شریف اور پرویز مشرف تک کی حکومتوں نے اندرون و بیرون ملک ان الزامات، ریفرنسز اور مقامات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک خطیر رقم خرچ کی۔ آصف زرداری تقریباً ملا کر 11 برس جیل میں رہے۔ جیل میں بھی آصف زرداری کی مرکزہ توجہ رہے، کیونکہ انہوں نے قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی کام کیے، جن میں کھانے اور کپڑوں کی تقسیم، نادار قیدیوں کی ضمانت کے لیے رقم کا بندوبست بھی شامل ہے۔ دوران قید ان پر جسمانی تشدد بھی ہوا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ قید کے دوران انہیں ذیابیطس اور کمر کے درد کی شکایت بھی پیدا ہوئی۔ 2005 میں آصف علی زرداری بیرون ملک چلے گئے اور سیاست سے الگ تھلگ خود کو دبئی اور نیو یارک تک محدود کر لیا، جب تک پرویز مشرف اور بینظیر بھٹو کے مابین امریکہ، برطانیہ اور بااثر دوستوں کی کوششوں سے مصالحت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ان کے اور آصف علی زرداری کے خلاف عدالتی تعاقب سست پڑنے لگا۔ کوئی ایک مقدمہ بھی یا تو ثابت نہیں ہو سکا یا واپس لے لیا گیا۔ حکومت مزید پیروی سے بھی دستبردار ہو گئی۔ اس سلسلے میں اکتوبر 2007 میں متعارف کرائے گئے متنازعہ قومی مصالحتی آرڈیننس نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی انتخابات میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ شروع میں اندازہ یہ تھا کہ آصف زرداری صرف پارٹی قیادت پر توجہ مرکوز رکھیں گے اور مسٹر سونیا گاندھی بن کے رہیں گے، لیکن پھر انہوں نے ملک کا صدر بننے کا فیصلہ کر لیا۔ بینظیر کے قتل کی وجہ سے ملک بھر میں بھونچال تھا کہ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر آگے بڑھنے کا راستہ ہموار کیا تو کئی بحران دم توڑنا شروع ہو گئے اور ملکی سیاست ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا اور آصف علی زرداری صدر پاکستان بن گئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف کئی پروپیگنڈے کیے گئے۔ انہوں نے اپنے ہی سینما کے باہر ٹکٹ بلیک کیے، شہید بی بی سے شادی کر کے زرداری ارب پتی بن گئے۔ مرتضیٰ بھٹو کو انہوں نے
کیسے قتل کیا، ان کی بدعنوانی کے نتیجے میں 1996 میں بینظیر کی حکومت کیسے گری، وہ کس طرح ہر دوسرے تاجر سے 10% لیتے رہے اور بالآخر اقتدار کی ہوس میں اپنی ہی بیوی کو قتل کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ زرداری صاحب کے والد حاکم علی زرداری 50 اور 60 کی دہائی میں ایک سے زیادہ سینما گھروں کے مالک تھے۔ جب امیر لوگ بھی ٹی وی کے متعامل نہیں تھے، وہ پاکستان میں ہالی ووڈ فلموں کو متعارف کرانے کے معمار تھے۔ انہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری کے مشہور اداکاروں اور ستاروں جیسے وحید مراد، نور جہاں، شمیم آرا کے ساتھ کام کیا۔ ماسکو کے بین الاقوامی فلمی میلے میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ آصف علی زرداری کا تعلق سندھ اور بلوچستان کے سب سے طاقتور اور بااثر خاندان سے تھا۔ اپنے والد کے ذریعے زرداری شہری سندھ میں سب سے مہنگی تجارتی زمین کے مالک ہیں۔ ان کے متعدد سینما گھر تھے اور یہ جائیدادیں ان کی بینظیر بھٹو سے ملاقات سے کئی دہائیوں سے پہلے ان کے پاس تھیں۔ مرتضی بھٹو کو حامد میر نے یہاں تک اعتراف کیا کہ نواز شریف نے قتل کے 10 دن پہلے انہیں بتایا تھا کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت گرائی جائے گی۔ 90 کی دہائی سے لے کر اب تک صدر زرداری کے خلاف کرپشن کے تقریباً 23 مقدمات تھے اور ان سب کا انہوں نے نہ صرف عدالتوں میں سامنا کیا بلکہ ایک بھی سزا کے بغیر 11 سال تک جیل میں سڑتے رہے۔ وہ تمام کیسز جیت گئے اور نیب کے چیئرمین سیف الرحمان نے ان سے معافی مانگتے ہوئے اعتراف کیا کہ تمام کیسز نواز شریف کے حکم پر بنائے گئے۔ آصف علی زرداری نے گلگت بلتستان کی عوام کو سیاسی حقوق دیے، خواتین کے حقوق کو بااختیار بنانے کا بل 18ویں اور 19ویں آئینی ترامیم کو مشترکہ کیا، NFC ایوارڈ دیا۔ انہوں نے امریکیوں کو مجبور کیا کہ وہ کیری لوگر بل کے ذریعے پاکستان کی امداد کو جمہوریت کے تسلسل سے جوڑیں۔ آصف علی زرداری نے امریکی مخالفت کے باوجود مزدوروں کی کم از کم تنخواہ 4600 روپے سے بڑھا کر 7000 روپے اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن معاہدہ طے کیا۔ انہوں نے صوبوں کو اختیارات کی منتقلی کے ذریعے پاکستان کے مقامی لوگوں کو بااختیار بنایا۔ آصف علی زرداری نے سعودی سفیر کو پاکستان میں اسلام پسند دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے پر نکال باہر کیا تھا۔ انہوں نے رون حملوں کے بعد امریکیوں کو نیٹو سپلائی روک دی۔ زرداری نے 6 ماہ بعد امریکیوں کو پاکستان میں موجود ایئر بیس چھوڑنے پر مجبور کیا۔ بالآخر انہیں یہ ساری سزائیں ان کے نعرے پاکستان کھپے پارلیمنٹ کو بااختیار بنانے کی وجہ سے دی گئی تھیں۔ اس شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس نے اپنی پیاری بیوی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، پھر بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا رہا اور ان کے حوصلے ان کے بدترین خوابوں میں سے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری 2008 کے انتخابات کے بعد صدر منتخب ہوئے۔ اس عرصے میں زرداری نے پارلیمان کو مضبوط کیا اور ہر طرح کے سکینڈل سے عہدہ برا ہو کر سیاسی نظام کو معطل ہونے سے بچایا۔ آخرکار 2013 میں زرداری انتخابات کی صورت میں اقتدار ایک سیاسی جماعت سے دوسری جماعت کو منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آصف علی زرداری کے دور میں حکومت کا اہم ترین کارناموں میں سے 18ویں ترمیم کا پارلیمان سے متفقہ طور پر منظور ہونا تھا، مگر ان کے دور حکومت کا اصل کارنامہ جمہوری عمل کا 5 سال پورے کرنا تھا۔ اگرچہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہ کر سکے تھے، مگر حکومت نے کئی دیدہ و نادیدہ چیلنجز کے باوجود 5 سال پورے کیے۔ آصف علی زرداری کی حکومت میں میمو گیٹ کی صورت میں ایک بڑے بحران نے جنم لیا۔ اس بحران میں شدت میاں نواز شریف کی جانب سے اس وقت پیدا کی گئی جب وہ سپریم کورٹ میں وکیلوں والا کالا کوٹ پہن کر پہنچ گئے تھے۔ البتہ مارچ 2018 میں میاں نواز شریف نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور کہا جب زرداری پر میمو گیٹ بنا تھا تو اس وقت مجھے ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ میمو گیٹ 2011 میں آیا۔ ٹھیک 2 سال بعد 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے کامیابی سمیٹی۔ انتخابات کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کا الزام لگایا اور 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا، مگر زرداری ان انتخابات پر اپنے تحفظات کا اظہار کر کے آگے بڑھ گئے تھے اور حکومت کے خلاف احتجاج کا عندیہ نہیں دیا تھا، بلکہ مفاہمت پر مبنی فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے۔ حالانکہ فرینڈلی اپوزیشن پالیسی اختیار کرنے پر ان کی شخصیت پر پارٹی کے اندر سے تنقید بھی کی گئی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں دھرنا دے دیا۔ میاں نواز شریف کی حکومت اس
بارے میں سخت پریشان تھی اور پی ٹی آئی سے دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے مذاکرات کسی طور کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ یہ وہ دن تھا جب تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے وزیر اعظم سے 1 ماہ میں استعفے کا مطالبہ کیا اور اپنی شادی کی اطلاع دی۔ اس روز آصف علی زرداری جاتی عمرہ جا پہنچے، جہاں میاں نواز شریف نے ان کا استقبال کیا اور گھبرائے ہوئے وزیر اعظم اور گھبرائی ہوئی حکومت کے چہروں پر آصف علی زرداری کی مسکراہٹ منتقل ہو گئی۔ میزبانوں کی جانب سے زرداری کا شاندار استقبال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں میں اس امر پر کہ جمہوریت کسی طور پر ڈی ریل نہیں ہونے دی جائے گی اتفاق ہوا۔ آصف زرداری نے میاں نواز شریف کو نرمی اور محبت سے حکومت چلانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ سیاسی بحران میں پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہے۔ اسی روز آصف زرداری جماعت اسلامی کا مرکز منصورہ بھی جا پہنچے اور سراج الحق سے ملاقات کی۔ بعد ازاں یہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز لاہی سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات بھی کی گئی۔ آصف علی زرداری کی ان ملاقاتوں نے حکومت کے لیے آکسیجن کا کام کیا، لیکن پھر بھی لیگی حکومت کو بچانے میں ناکام رہے۔ پارلیمانی سیاست کا اعلان آصف علی زرداری کا وہ فیصلہ تھا جس کے اثرات سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کامیاب ہونے والی تحریک عدم اعتماد پر بھی واضح ہے۔ 27 دسمبر 2016 میں بے نظیر کی برسی پر گڑھی خدا بخش میں لوگوں کی بڑی تعداد جمع تھی اور آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو سرپرائز دیا۔ انہوں نے نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب، میں اور بلاول آپ کو سبق سکھانے اسمبلی آ رہے ہیں۔ اس اعلان کا مختلف حلقوں میں مختلف انداز سے رد عمل آیا اور پیپلز پارٹی کے اندر بعض رہنماؤں نے بھی زرداری کی پارلیمانی سیاست شروع کرنے کو ناپسند کیا۔ اس پہلو کو بنیادی وجہ شاید یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت خصوصاً پنجاب کے اندر آصف علی زرداری سے زیادہ بلاول بھٹو کو متحرک اور سرگرم دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آصف علی زرداری کا پارلیمانی سیاست کا حصہ بننے کا اعلان اپنے دیر پا اثرات چھوڑے گا، اس وقت کے پارٹی رہنماؤں اور سیاسی تجزیہ کاروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ گئی۔ 20 ستمبر 2020 کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کے نام سے اتحاد تشکیل پایا۔ یہ اتحاد اپنے اندر کئی طرح کے مسائل جنم لینے کے باوجود حکومت کے مسائل حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ کرنے کا باعث بنا، مگر اس اتحاد میں پیپلز پارٹی کا بیانیہ زیادہ قبولیت اختیار کرنے سے معذور رہا، لیکن پی ڈی ایم میں زرداری کی سیاسی حکمت عملی پی ٹی آئی حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بنی۔ 2021 میں جب سینٹ کے انتخابات میں یوسف رضا علی گیلانی نے حکمران جماعت تحریک انصاف کے امیدوار حفیظ شیخ کو شکست سے دوچار کر دیا اور حکومت کے 10 ووٹ یوسف رضا گیلانی کی جھولی میں آ گئے، آصف علی زرداری کا سیاسی داؤ کام کر گیا اور 2018 میں قائم ہونے والی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پہلا سیاسی دھچکا لگا۔ آصف علی زرداری نے پی ٹی آئی کی سیاسی کمزوری کو بھانپ لیا، مگر عمران خان نے اس سیاسی دھچکے سے کچھ نہیں سیکھا اور انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑا۔ یوسف رضا علی گیلانی کی جیت پی ڈی ایم کی پارلیمانی سطح پر بڑی جیت تصور کی جاتی ہے۔ 2021 میں پی ڈی ایم میں ہی پھوٹ پڑ گئی۔ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کی قیادت کا اصرار تھا کہ اپوزیشن کے اس اتحاد کو اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا چاہیے، مگر پیپلز پارٹی استعفوں کے خلاف تھی۔ اگر اس وقت پیپلز پارٹی استعفے دینے پر رضامند ہو جاتی تو کیا آج پاکستان تحریک انصاف اسمبلی سے استعفے دے رہی ہوتی؟ یقینی طور پر منظرنامہ آج سے یکسر مختلف ہوتا۔ اسی وقت پیپلز پارٹی رہنماؤں کی آرا یہی ہے کہ ان کی پارٹی کے فیصلوں کی وجہ سے عمران خان کی حکومت دباؤ میں آئی۔ 16 مارچ 2021 کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا جو 6 گھنٹے تک جاری رہا۔ معاملہ استعفوں کا تھا۔ در حقیقت زرداری نے لانگ مارچ اور اسمبلی سے استعفوں کی مخالفت کی تھی۔ پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں اور پیپلز پارٹی میں اختلافات کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دیگر جماعتیں لانگ مارچ اور دھرنوں پر زور، جبکہ پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر سیاست کے ذریعے تبدیلی پر زور دیتی تھی۔ یہ پارلیمان کے اندر رہ کر جدوجہد پیپلز پارٹی کی پالیسی ہی کا نتیجہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم کی کرسی چھوڑ کر سڑکوں کی سیاست کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور ایسی ہی سیاست سے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو روکا تھا۔ 2022 کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی۔ اس روز آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ 172 سے زیادہ ووٹ ملیں گے۔ اس دن پریس کانفرنس میں شہباز شریف کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں کی چمک نے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پر مہر لگا دی تھی۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی زرداری کی طرز سیاست کی مرہون منت قرار دی جا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا، آزاد امیدواروں کو ساتھ ملانا، ایم کیو ایم اور بلوچستان کی باب پارٹی کو
اپنا بنانا سب آصف علی زرداری کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ پنجاب میں کاف لیگ سے زرداری کو بڑی امیدیں تھیں اور کاف لیگ بھی نون لیگ پر نہیں بلکہ پیپلز پارٹی پر اعتماد کر رہی تھی۔ میاں شباز شریف نے چودھری شجاعت اور پرویز الہی سے ملاقات کی اور جاتی عمرہ کی دعوت دی، مگر کاف لیگ کا ووٹ ان کے پلڑے میں نہ گر سکا۔ اگر سندھ اور بلوچستان کی پارٹیاں اور آزاد امیدوار زرداری کی کوششوں سے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو یقینی طور پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے شباز شریف وزیراعظم ہاؤس سے بھی باہر بیٹھے ہوتے۔ ناظرین، میری ویڈیوز کو لائک کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔